بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی دین حاصل کرو، دین سیکھو، اور اپنے گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ. خود بھی علم دین حاصل کرو، دین کی باتیں حاصل کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی علم دین سے آراستہ کرو. تو معلوم یہ چلا اس آیت کی تفسیر سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس ارشاد سے کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا، خود بھی دین سے واقف ہونا اور اپنے گھر والوں کو بھی دین سے باخبر کرنا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کا واحد راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں کہ آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو. اور بچنے کا راستہ، طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ارشاد سے معلوم چل رہا ہے کہ بچنے کا راستہ کیا ہے. علم دین کا حاصل کرنا، دین کا سیکھنا، دینی مجلسیں اور محفلوں میں جانا، دین کا معلوم ہونا. جب انسان کو دینی باتوں کا معلوم ہوگا تو دینی باتیں جو ہوتی ہیں اس کا تعلق انسان کی کسی زندگی کے ایک حصے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دین جو ہے اس کے معاملات میں، اس کی معاشرت میں، اس کی گھریلو زندگی میں، اس کے کام کاروبار میں، اس کے رہن سہن میں، ہر جگہ اس دین کی ضرورت پڑتی ہے. اور جب ہم نے یہ دین ضروری علم سیکھ لیا تو ہمارا کام یا کاروبار ہو، ہماری گھریلو زندگی، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، سب دین کے مطابق ہو جائے گا اور پھر ہم جہنم سے بچ جائیں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. حکم کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو، کہ جب کوئی بڑا کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ کام کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ اختیاری نہیں ہے کہ چاہو تو سیکھ لو، چاہو تو نہ سیکھو، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو.
بلکہ یہ ایک لازمی ہے. یعنی اپنی زندگی، اپنے اوقات جس طرح ہم دوسرے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، دنیاوی ضروریات کے لیے اپنے اوقات کو نکالتے ہیں، اسی طرح علم دین کے حاصل کرنے کے لیے، دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اوقات نکالنے ہوں گے، اپنے آپ کو فارغ کرنا ہوگا، اپنی اولادوں کو اس پہ لگانا ہوگا. یعنی ایک اللہ کی طرف سے یہ ایک لازمی حکم ہے. اس کو ہم جب اب لازم سمجھیں گے اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی تو پھر ہی جا کر ہم سیکھیں گے. اور اگر ہم نے اس کو معمولی سمجھا اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہ ہوئی تو ہم نہ خود سیکھیں گے نہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے تو جب تک وہ دنیا میں تھا وہ نیک کام کر رہا تھا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی جسم سے روح نکلتی ہے، جسم سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ موت آ گئی، تو روح کے نکلنے سے اور انسان پر موت کے طاری ہونے سے اب اس کا کوئی عمل کی اب گنجائش نہیں رہی. اب وہ یہ چاہے کہ میں کوئی عمل کر لوں اٹھ کر بیٹھ کر زندہ ہو کر، نہیں، اللہ کی طرف سے اب گنجائش باقی نہیں ہے. کرنے کا جو وقت ہے وہ یہی ہے جو اللہ نے زندگی کے قیمتی لمحات دیے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرنے والا مر جاتا ہے، 3 اعمال ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب جاری رہتا ہے، گویا وہ کام کر رہا ہے، گویا وہ نیکیاں کر رہا ہے. جب انسان مرا تو نامہ اعمال بھی بند، اب ثواب تو نہیں لکھا جا رہا، لیکن 3 کام اگر کسی نے اپنی زندگی میں کر دیے تو یہ مر جائے گا لیکن اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا، نیکیاں آتی رہیں گی. عجیب کام ہے یہ. انسان دنیا میں یہی کوشش کرتا ہے، اگر ہم دنیا کی زندگی کو دیکھیں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں، آمدنی آتی رہے. جوانی میں تو سب محنت کرتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا اور ضعف کا زمانہ آتا ہے تو یہ ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں انسان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کمزوری بھی ہوتی ہے، ضعف بھی ہوتا ہے، بھول بھی جاتا ہے. تو پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اس عمر میں آرام کروں لیکن خرچے میرے چلتے رہیں. تو اس کے لیے وہ جوانی میں محنت کرتا ہے، ایسی جگہوں پر پیسے لگاتا ہے کہ جہاں اس کو محنت نہیں کرنے پڑے، بس آمدنی آتی رہے. جائز اور حلال طریقے سے ایسے آمدنی کے ذرائع اختیار کرنا جو جائز ہوں آمدنی کے، علماء کے مشورے سے کہ وہاں سے میرے پیسے آتے رہیں. تو یہ انسان اپنی سہولت دیکھتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اب میرا بڑھاپا ہے، ضعف کا زمانہ ہے، اللہ کے پاس جانے کا وقت ہے، میں زیادہ وقت اب مسجد میں گزاروں گا یا تلاوت میں گزاروں گا یا ذکر کروں گا یا آرام کروں گا، لیکن اب میں دنیا کی بھاگ دوڑ نہیں کروں گا. تو اس کے لیے وہ جوانی میں محنت کرتے ہیں. عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کمزوری کو سمجھتے تھے. آپ نے ایک دعا سکھائی ہے جو میں نے پہلے بھی کافی عرصے پہلے دعا بیان کی تھی. اس دعا کا مفہوم کیا ہے؟ اس دعا کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کا مقصد یہی ہے کہ اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میں کما نہ سکوں اور میرے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہے تو یا اللہ اس عمر میں میرے لیے روزی کا انتظام کر دیجئے گا اور میری روزی بڑھا دیجئے گا، کشادہ کر دیجئے گا. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ جب میرا زندگی کا آخری حصہ چل رہا ہو، بڑھاپا چل رہا ہو اور میں محنت نہ کر سکوں تو اللہ میری روزی میں خوب برکت ڈال دیجئے گا تاکہ میں فقر و فاقے میں یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کا محتاج نہ رہوں. ایسی عظیم دعا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، کیونکہ بڑھاپا تو سب کے پاس سب کو آنا ہے، اور جوانی ایسی چیز ہے جو رہتی نہیں ہے، اور بڑھاپا ایسا ہے جس سے کوئی بچتا نہیں ہے، سب کو ہی آنا ہے۔ تو اس عمر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کو مانگنا سکھا دیا کہ یہ مانگ لو، تاکہ جب اس عمر میں پہنچو تو محنت نہ کر سکو لیکن روزی کا اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بنا دے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کچھ نہ کر سکیں لیکن آمدنی آتی رہے، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے، موت پر انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، فرصت، جوانی، صحت، زندگی سب ختم ہو جاتی ہے موت پر۔ اب اس کے بعد کوئی ایسا کام انسان کر جائے کہ نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہیں، یعنی آمدنی کا سلسلہ ایسا کچھ چلا جائے کہ نیکیاں آتی رہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام سکھائے ہیں کہ تم یہ 3 کام اپنی زندگی میں کر جاؤ، ان 3 کاموں کی برکت سے تم نیک اعمال خود نہیں کرو گے لیکن تمہارا نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہیں گی، دنیا میں موجود نہیں ہوگے لیکن نامہ اعمال تمہارا کھلا رہے گا۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا علم دین کا حاصل کرنا اور پھر اس کو دوسروں کو سکھانا۔ کیا آپ نے دین پڑھا اور آپ نے کسی کو دین پڑھا دیا؟ مثال ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میں نے کوئی حدیث یہاں بیان کر دی اور میرے بیان کرنے کے بعد سننے پر کئی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اب میری زندگی کا کب سلسلہ ختم ہو جائے لیکن عمل کرنے والے زندہ ہیں، تو وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کا ثواب ان کو تو مل رہا ہے لیکن بیان کرنے والے کی بھی نامہ اعمال میں آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جس نے کسی نیک کام کی طرف کسی کو لگا دیا تو کرنے والے کو تو پورا ثواب ملے گا، لیکن جس کے کہنے پر وہ کر رہا ہے اس کو بھی ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں علم دین پڑھا اور دوسروں کو سکھا دیا۔ وہ دین کی بات سنی، دوسروں کو بتا دی، کوئی آیت ترجمہ سنا، دوسروں کو سکھا دیا۔ اور دوسروں میں مشکل تھوڑی ہے، ہم روڈ پہ کسی کو تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری اولاد اس کام کے لیے تیار ہے، ہم کوئی بھی دین کی بات سنیں، حدیث سنیں، اپنی بیوی کو جا کے سنا دیں، صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ کوئی بھی دین کی بات سنیں، حدیث سنیں، آیت کا ترجمہ سنیں، کوئی مسئلہ معلوم چلا اپنے بچوں کو سنا دیا کہ بیٹا اس طرح۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلا عمل، علم دین سیکھا، سنا، دوسروں کو سکھا دیا۔ دکان ہے، ملازمین ہیں، فیکٹری ہے، ملازمین ہے، کاروبار ہے، ملازمین ہے، واسطہ پڑتا ہے انسان کا، اچھے انداز میں بتا دیا کہ بھئی میں نے آج یہ حدیث سنی، تم بھی سن لو۔ تو ہو سکتا ہے ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے میں تھوڑی سی سستی ہو جائے، اگلا عمل کر جائے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ خود سنا، دوسرے کو سکھایا، کہ انسان دنیا میں نہیں ہوگا لیکن جو دوسرا سننے والا کر رہا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس کا تعلق علم دین سے ہے، سیکھنے سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیکھنا، سکھانا۔ حدیث سیکھی، سکھا دی، سنی، سنا دی۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رہے، جو آج کے زمانے میں اس کی میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے، کہ بہت زیادہ بے سند باتیں، غیر یقینی باتیں، اور جن باتوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن باتوں کی کوئی سند نہیں ہے، بس موبائل پر آئی پوسٹ کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، حدیث بھی لکھ دی لیکن حدیث کیا ہے،
اب پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے غلط ہے کس کی ہے کیا ہے، اب اس کو آگے کر دیا۔ بسا اوقات حدیث میں اس پر وعید آئی ہے کہ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے اور میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کہہ کر، تو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا ہے، غلط بات کو آپ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اس پر جہنم کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس لیے میں نے جو عرض کیا کہ سیکھنا سکھانا، لیکن میں بار بار عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت ہو، حدیث ہو، کسی مستند اور معتبر آدمی سے، عالم دین سے سنی ہو، پھر بیان کریں آگے۔ ایسے ہی آئی کوئی پوسٹ، اس کو ایسے ہی آگے کر دیا، ہزاروں لوگوں میں آگے چلا دیا، اور وہ چیز صحیح ہے غلط ہے؟ اگر وہ غلط ہے اور کوئی اس پر عمل کرتا ہے گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ پوسٹ تیار کرتے رہتے ہیں اور وہ صبح سے لے کر موبائل میں واٹس ایپ پہ گروپ بنائے ہوئے تو یہی کام چلتا رہتا ہے دن بھر، اور اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ بھائی وہ جو پوسٹ آئی ہے پہلے تو یہ معلوم کرو وہ صحیح ہے غلط ہے۔ اگر وہ صحیح ہے سب سے پہلے خود عمل کرو، سب سے پہلے اس پر خود عمل کرو، پھر دوسروں کو بتاؤ۔ تو پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم چاہتے ہو کہ نام اعمال کا سلسلہ جاری رہے، نام اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ، تو پہلی چیز دین سیکھو اور خود عمل کرو، دوسروں کو سکھاؤ۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی حدیث میں، صدقات جاریہ جس کو کہا جاتا ہے، صدقات جاریہ یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے عمومی لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ مثال ہے کنواں کھدوا دینا، یا لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دینا، یا گرمی کی تپش اور شدت سے بچاؤ کے لیے سائے کی جگہ بنا دینا، یا قرآن کریم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا جو پڑھتے ہوں۔ صدقات جاریہ اپنی مرحومین کے لیے بہترین کام یہی ہے، صدقات جاریہ، کہ جو دنیا سے چلے گئے لوگ پوچھتے ہیں میں کیا کروں اپنے والدین کے لیے، اب میں اپنے والدین کے لیے کیا کروں؟ ایک تو ہے کہ قرآن خوانی کروا دی، تو ایک دفعہ کرا دیا، مسلسل کیا ہونا چاہیے؟ تو جو دنیا سے مرحومین چلے جائیں تو حدیث سے معلوم چلتا ہے صدقات جاریہ کے طور پر ان کے نام سے، ان کی نیت سے کوئی ایسے کام کر دیں کہ مسلسل ان کا ثواب پہنچتا رہے، مسلسل ان تک ثواب پہنچتا رہے۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اولاد، نیک اولاد۔ اولاد یہ بہترین چیز ہے جس پر انسان محنت کرتا ہے اور جس پر انسان اپنا سرمایہ لگائے، اپنی صلاحیتیں لگائے، اپنی محنت لگائے، کل کو یہ اولاد نکھر کر آئے گی تو نیک نامی بھی بنے گی اور آخرت میں ذریعہ ذخیرہ آخرت بھی بنے گی۔ آج اس بارے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم اولاد کے لیے کماتے ہیں لیکن اولاد پر اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگاتے۔ یعنی ہم دن بھر گھومتے رہتے ہیں کہ محنت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہو؟ بچوں کے لیے کر رہے ہو، لیکن بچے کدھر ہیں؟ بچے ہوں گے اپنے دوستوں میں گھوم رہے ہوں گے، اسکول گئے ہوں گے، ٹیوشن جا رہے ہوں گے، بھائی تمہیں پتہ ہے اسکول گئے ہیں، کہیں اور تو نہیں گئے؟ اس کی فکر نہیں ہے۔ اچھا کبھی بچوں کو لے کر بیٹھے ہو اپنے پاس؟ کبھی ان سے کوئی صورتیں سنی ہیں؟ کبھی ان کی نماز ٹھیک کرائی ہے؟ اس کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد یہ بہترین چیز ہے جس پر انسان محنت کر کے اس کو تیار کرے۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، انسان اس پر محنت کرتا ہے کہ بھئی یہ بڑا ہوگا، اس سے پھل نکلیں گے، میں کھاؤں گا۔
خوب اس پر محنت کرتا ہے. اسی طرح اولاد ہے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. اگر یہ اولاد نیک ہو گئی اور یہ صحیح رخ پر آ گئی اور ہم نے ان کی تربیت اچھی کر دی اور ان کو کچھ صحیح انسان بنا کر چلے گئے، تو ہم دنیا میں نہیں ہوں گے. لیکن احادیث سے معلوم چلتا ہے، واقعات سے معلوم چلتا ہے کہ یہ نیک اولاد کبھی اپنے والدین کو نہیں بھولے گی، یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھے گی. پھر ضرورت نہیں پڑے گی کہ مرنے کے بعد قرآن خوانی کے لیے کسی کو بلاؤ یا کسی کو بولو بھائی قرآن پڑھ دو. اولاد کافی ہے، اولاد کافی ہے، ہم نے اس پر اتنی محنت کری ہے. لیکن افسوس ہے آج انسان ہر چیز پر محنت کرتا ہے. پتھر ہے، پہاڑ سے نکلتا ہے یہ پتھر، اس پر کتنی محنت ہوتی ہے. پھر یہ پتھر بہترین قسم کا ماربل بن کر سامنے آتا ہے، چمکتا ہوا پتھر. ہر چیز پر انسان محنت کرنا جانتا ہے، محنت کرتا ہے اس کو نکھار دیتا ہے. اگر انسان محنت کرنے پر آ جائے اپنی اولاد پر، تو یہ اولاد نکھر کر اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی، ذخیرہ آخرت بھی بنے گی، نیک نامی کا ذریعہ بھی بنے گی. لیکن اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، اس میں ہم سب سے کوتاہی ہوتی ہے. سب کو دینے کا ٹائم ہوتا ہے، اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں ہے. سب کی فکر کریں گے، اولاد کی فکر نہیں کریں گے. جبکہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے بڑا حق والدین پر اپنے بیوی بچوں کا ہے. سب سے بڑا حق اور سب سے پہلا حق والدین پر اپنی بیوی بچوں کا ہے، اپنے گھر والوں کا ہے، اہل و عیال کا ہے. پہلے ان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو. فکر اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کرا رہے ہیں؟ اپنے سے اور اپنے گھر والوں سے. قرآن کریم کا طرز بتا رہا ہے کہ سب سے پہلا حق انسان پر اپنے گھر والوں کا ہے. لیکن ہم اس ذمہ داری سے غافل ہیں، بھولے میں اس ذمہ داری کو. اس کی وجہ سے ہماری اولادیں آج نیک نامی کا سبب تو کم ہے، بدنامی زیادہ بن جاتی ہیں. آج ہماری اولادیں ہمارے لیے نیک نامی کا سبب تو کم ہے، بدنامی کا سبب زیادہ بن گئی ہیں. محنت نہیں کری، ان کو کچھ سکھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، تو وہ کیسے اچھے کام کریں گے؟ وہ کیسے درست راستے پر آئیں گے؟ ایک عالم دین نے ایک واقعہ سنایا ہے کہ ایک نوجوان، اس کے گردے میں درد اٹھا ہوا تھا، تو اس کو ہسپتال لایا گیا. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے. اس درد کی شدت سے وہ تڑپ رہا تھا. اس کے والد اس کے ساتھ تھے. جب تکلیف زیادہ دیکھی تو والد نے ڈاکٹر سے کہا بھی اس کو انجیکشن ایسا کچھ دے دو کہ ختم ہی ہو جائے. والد نے کہا کہ اس کو کیا ایسا انجیکشن دے دو جس سے ختم ہو جائے. ڈاکٹر نے کہا آپ کون ہیں اس کے؟ کہا کہ میں اس کا والد ہوں. ایسی بات کر رہے ہیں آپ اپنی اولاد کے بارے میں؟ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو ایسا نہیں سنا آج تک کسی والد کی زبان سے. تو وہ کہنے لگے اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے بہت ستایا ہے. کیوں ستایا ہے؟ آپ نے اس کی بچپن میں کیا تربیت کری، کیا سکھایا، کیا پڑھایا، کتنا وقت دیا اس کو؟ تو بعض دفعہ ہم لوگ اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے برائیاں ذکر کر دیتے ہیں بچے کی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. لیکن اپنی انسان کو کوتاہی یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری طرف سے ضرور کوئی کوتاہی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ بھائی اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے جاؤ اور نام اعمال کا سلسلے میں نیکیاں آتی رہیں، تو اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ. یہ نیک ہوں گے تو تمہیں پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں گے. تو سب سے بہترین ذریعہ اپنی اولاد کی طرف سے نیکیاں پانے کا، ان کو قرآن کریم کا حافظ بنا جائے، قرآن پڑھا جائے. ان کو قرآن پڑھ لیں، وہ بچے اچھا پڑھ جائیں، قرآن کے حافظ ہوں. بہترین ذریعہ ہے.
قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کا پڑھنا، یہ بہترین عمل ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، وہ فرماتے تھے، عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میں نے قرآن ختم کیا، وہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے تھے کہ عمر ایسی چیز ہے، زندگی ایسی چیز ہے جسے قرآن کی تلاوت میں ختم کر دینا ہے۔ زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے قرآن پڑھتے پڑھتے ختم کرنا ہے، قرآن کو ختم نہیں کرنا۔ یعنی ایک ختم کیا بس قرآن ختم ہو گیا۔ بچوں کو بھی ایک پڑھ لیا، نہیں بیٹا زندگی بھر پڑھتے رہنا ہے آپ نے۔ زندگیاں ختم ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو، قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے، یہ عظیم عمل ہے۔ اپنی اولادوں کو اس قرآن کی تلاوت سے جوڑ جائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑے انوارات ہیں، بڑی بہاریں ہیں، بڑے سکون ہے زندگی میں قرآن کی تلاوت کا۔ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمایا کہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو ایک قبر میں سے اللہ تعالیٰ نے قبر کا حال ان پر ظاہر کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آئی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ یہ حالات واضح کر دیتے ہیں، جانوروں کو تو یہ حالات دکھتے ہیں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی واضح کرتے ہیں، اور واضح نہ کرنے کی وجہ کہ پرچہ آؤٹ نہ ہو جائے۔ سب کو پتہ ہے قبر کا عذاب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، یقین ہے، نہیں مانے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، اگر کوئی کہتا ہے قبر کے عذاب کو نہیں مانتا تو وہ تو حدیث کا منکر ہو گیا نا، تو ایمان چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں لیکن یقین اور پکا ہو جائے۔ تو وہ بزرگ پر قبر کا حال واضح ہوا، دیکھا کہ صاحب قبر تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے، میں قبر، ہم نے تو حدیث میں یہ سنا ہے کہ ایمان والا قبر میں دلہن کی نیند کی طرح سو جاتا ہے، تم تلاوت کر رہے ہو اور قبر میں تو کوئی عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیوں یہاں عمل کر رہے ہو؟ اور اس عمل کو دیکھ کر وہ بزرگ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ تو وہ صاحب قبر نے جواب دیا کہ جب کسی بھی مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس سے اولاً 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک، من رسولک، من دینک، مشہور ہے۔ تو اللہ کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، جب یہ 3 سوال وہی جواب دے سکتا ہے جس کی زندگی اس کے مطابق گزرتی ہے۔ یہ نہیں کہ کافر ان سوالات میں فیل ہوں گے، ایمان والے بھی فیل ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ جس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر گزرے گی وہ کیسے جواب دے گا من رسول کا؟ یہ تھوڑی کہ ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، زندگی ان کے مطابق گزاری نہیں گزاری، سنت کے مطابق۔ تو صاحب قبر کہنے لگے جس کے یہ 3 سوال درست ثابت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے پوچھواتے ہیں، کوئی ایک عمل ایسا بتا دو کہ جو قیامت تک کرتے رہو، قبر میں رہو گے یہیں لیکن عمل بتا دو۔ تو جس کو جو عمل پسند ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے میں سجدے میں رہوں گا، مجھے سجدہ کرنا پسند تھا۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھوایا تو میں نے کہا میں زندگی میں تلاوت بہت کرتا رہا دنیا میں، مجھے یہی عمل پسند ہے، تو میں یہی عمل کروں گا، تو میں اس لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ اور اب تک میں نے 70,000 قرآن کریم ختم کر لیے ہیں قبر میں، ان 70,000 کا ثواب تم لے لو، یہ 70,000 قرآن تم لے لو
اور تم نے جو ایک سبحان اللہ پڑھا ہے نا مجھے دیکھ کر، وہ مجھے دے دو اس کا ثواب۔ 70,000 قرآن میں تمہیں دیتا ہوں، تم ایک سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دو۔ ایسا کیوں؟ کہا کہ قبر میں آنے کے بعد پھر کسی عمل پر ثواب نہیں ہے۔ میں 70 لاکھ قرآن ختم کر لوں، ثواب نہیں ہے۔ ثواب دنیا میں ہے، تم دنیا میں ہو، تم نے سبحان اللہ پڑھا، تمہیں ثواب مل گیا۔ میں قبر میں آ چکا ہوں، اتنے سارے قرآن پڑھ کر مجھے ثواب نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام میں لگا دیا۔ دنیا میں تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، تمہیں یہی عمل پسند ہے، قبر میں بھی یہی کرتے رہو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین عمل ہے، اور دین کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہے، زندگی کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہے، ہر چیز کا آغاز قرآن سے ہے۔ دین سیکھنا چاہیں پہلے قرآن سیکھیں، دین کے مطابق زندگی گزارنی پہلے قرآن سیکھیں، آغاز بنیاد یہاں سے ہے۔ بچوں کو پہلے قرآن سکھائیں، نماز درست کرنی ہے پہلے قرآن درست کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو، اس قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی میرے دل کو قرار اور سکون اگر آئے تو وہ تلاوت قرآن سے آئے۔ اور اسی دعا کا اگلا حصہ ہے وجلاء حزنی وذہاب ہمی، میرے غم، میرے دکھ، میرے صدمے، میری پریشانیاں اللہ اس قرآن کی تلاوت سے دور کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مفہوم ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت یہ عظیم عمل ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکی آتی رہیں تو تلاوت قرآن کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو اس پر لائیں، اپنی اولادوں کو، اور صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ ایسے کام کر جائیں کہ ہم چلے جائیں قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں۔ اس پر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مدارس ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، یہ بہترین صدقہ جاریہ کے مرکز ہیں۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ کے مرکز ہیں، یہاں پہ دن بھر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آوازیں ہوتی ہیں، قرآن کی صدائیں ہوتی ہیں۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کے گھر کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مدارس جہاں پہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں دن بھر۔ کبھی ان جگہوں کا نظارہ تو کریں، کیسی صدائیں ہوتی ہیں، سب بچے ہوں اور ایک آواز میں قرآن کی آوازیں گونج رہی ہوں، کیسی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برستی ہیں۔ تو مدارس تو ہیں اللہ کی رحمتوں کا مرکز، وہاں تو اللہ کی رحمت اترتی ہیں۔ اپنے گھروں کو بھی اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنائیں۔ جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو آفتیں اور مصیبتیں چلی جاتی ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر نہ ہو، نماز نہ ہو، وہ گھر شیاطین کا اڈا ہوتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے کوئی سایہ دیکھا ہے، وہاں سے کوئی آواز آئی ہے، انسان ڈرتا ہے، یہ جنات ہیں ہمارے گھر میں، ڈر جاتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کس کا گھر بنے گا؟ شیاطین کا مرکز بنے گا۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ گھر اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنتا ہے، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، نماز نہ ہو، ذکر اذکار نہ ہو تو وہ شیاطین کا اڈا بنتا ہے۔ اس لیے اپنے نامہ اعمال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ سلسلہ نیکیوں کا چلتا رہے تو یہ بہترین عمل ہے، اس کی فکر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ جو دین کی بات سنی دوسروں کو سنا دی، اور دوسرا یہ
کہ اپنی اولاد کو اس دین پر لانے کی فکر کریں، یہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں، جتنا زیادہ موقع لگے، وقت لگے، پہلے اس کو سیکھ لیں، کسی قاری صاحب سے وقت لے لیں، کسی حافظ صاحب سے وقت لے لیں، اور اپنا قرآن کریم سے پہلے ٹھیک کریں۔ جب ٹھیک ہو جائے تو معمول بنائیں، 1 صفحے 2 صفحے سے 3 صفحے سے 1 پاؤ سے آدھے پارے سے تلاوت کی عادت ڈالیں، اور پھر اس تلاوت کو بڑھاتے جائیں۔ جب تلاوت بڑھتی جائے گی تو زندگی میں سکون چین بڑھتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی زندگی میں ایسے کاموں کی توفیق نصیب فرمائیے جن کاموں کا ثواب ہمیشہ جاری و ساری رہے، ایسے نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن نیک اعمال کا ثواب ہمیشہ جاری و ساری رہے۔ گناہوں سے، غفلتوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، عافیتوں کی اور خیروں کی زندگی نصیب فرما، بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، ہر طرح کے غم اور دکھ اور صدموں سے حفاظت فرما، تقوی کی زندگی، نیکیوں کی زندگی، اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی دیر پا اور موذی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔